انسان کی ساری مشکلات کی وجہ عقل کی کمی ہے. عقل کا دار و مدار علم پر ہے. جیسے آپ سن رہے تھے کہ نفسیاتی بیماریوں کا علاج قرآن اور نہج البلاغہ سے ہم بتا رہے تھے. اور انسان کیوں پریشان ہے، اور اگر ان پریشان انسانوں کا علاج نہ کیا جائے تو یہ نفسیاتی بیمار پاگل ہو جاتے ہیں یا خودکشی کر لیتے. مولا علی نے اور اہل بیت نے اور قرآن کریم نے نفسیاتی بیماریوں کی سب سے بڑی وجہ جو بتلائی ہے کہ انسان نے خود کو نہیں پہچانا. معرفت النفس نہیں ہے. آج انسان کے پاس کیمسٹری کا علم ہے، آج انسان کے پاس فزکس کا علم ہے، آج انسان کے پاس کمپیوٹر کا علم ہے، مگر اپنی ذات کا علم نہیں ہے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کیوں آیا ہوں اور کہاں جانا ہے. صلوات پڑھی محمد. اگر معرفت النفس انسان خود کو پہچان لے تو ساری پریشانیاں ختم ہیں. وہ کبھی پاگل نہیں ہوگا، کبھی خودکشی نہیں کرے گا، سائیکالوجی بیماریوں میں مبتلا نہیں رہے گا. خود کو نہیں پہچانا. انسان سمجھتا میں فقط ایک حیوان ہوں، حیوانی زندگی، کھانا ہے، پینا ہے اور اچھا گھر بنانا ہے، گاڑی بنانی ہے، شادی کرنی ہے، بچے پیدا کرنے ہیں اور پھر مر جانا ہے. یہ زندگی حیوانی ہے. یہ تو حیوان کی بھی زندگی ہے نا، وہ بھی کھاتا ہے، پیتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، مر جاتا ہے. انسان حیوان نہیں ہے. معرفت النفس جب نہیں ہے تو انسان انہی دنیاوی مسائل کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے، اسٹریس میں مبتلا ہوتا ہے، بیماریوں میں مبتلا ہے، حتیٰ کہ خودکشی کر کے خود کی دنیا آخرت برباد کر دیتا. پھر اس کی معرفت یہی ہے، ایک حیوانی معرفت. گھر چاہیے، بنگلہ چاہیے، پیسہ چاہیے، بزنس چاہیے. جب ان میں کوئی چیز کم ہو جاتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے. یہ معرفت ہے ہی نہیں. انسان تو حیوان نہیں ہے، تو اشرف المخلوقات ہے. خود کو پہچان. اب خود کو کیسے پہچانے؟ آسان مثال دوں، بچے بھی سمجھ جائیں. میں خود کو کیسے پہچانوں؟ میرے 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، 2 کان ہیں. اپنا چہرہ دیکھ کے، اپنی تصویر دیکھ کے میں خود کو پہچان لیتا ہوں. کیا یہ معرفت النفس ہے؟ نہیں. اس طرح سے تو کافر بھی خود کو پہچانتے ہیں. بہت آسان مثال دوں تاکہ بچے بھی سمجھ جائیں کہ معرفت النفس کیا. مثلا ہمارے ایک دوست تھے بیچارے، ان کا نام تھا افضل. ان کا انتقال ہو گیا. لوگوں نے بتلایا، ہم نے کہا چلو بھائی اس کے گھر چلتے ہیں فاتحہ کے لیے. ہم گئے، افضل صاحب کا انتقال ہو گیا اس کے گھر. ہم نے کیا دیکھا؟ اس کی میت پڑی ہوئی ہے. ہاتھ بھی صحیح ہے، پاؤں بھی صحیح ہے، آنکھیں بھی صحیح ہیں، سارے اعضاء صحیح ہیں. ہم نے کہا بھائی آپ کہتے ہیں افضل صاحب مر گئے، اگر افضل صاحب مر گئے تو یہ کون ہے؟ کیا جواب دیں گے؟ لازم نہیں کہ مسلمان، کافر سے بھی سوال کرو ایک جواب ملے گا، ہندو سے سوال کرو ایک جواب، عیسائی سے سوال کرو ایک جواب ملے گا. ہم نے کہا آپ کہتے ہیں افضل صاحب مر گئے تو یہ کون صاحب ہے؟ تو جواب کیا دیں گے؟ افضل صاحب مر گئے ہیں، یہ افضل صاحب کی میت ہے، یہ افضل صاحب کی ڈیڈ باڈی ہے. افضل صاحب مر گئے تو پتہ چلا افضل جسم کا نام نہیں ہے، روح کا نام. جسم تو پڑا ہوا ہے. افضل جسم کا نام نہیں ہے، افضل روح کا نام ہے. روح، اصل ہمارا وجود کیا ہے؟ روح ہے، نہ کہ جسم. جب انسان کی معرفت حیوانی ہے، صرف خود کو جسم سمجھتا ہے تو تھوڑی سی جسمانی بیماریاں، تھوڑی سی جسمانی تکالیف سے
وہ ٹینشن میں مبتلا ہو جاتا ہے، نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جبکہ اس کا اصل وجود تو جسم نہیں ہے، اصل وجود تو روح ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اور آسان کر دوں، دیکھیے یہ میں ہاتھ ہلاتا ہوں نا تو یہ میرا لباس بھی ہل رہا ہے، یہ لباس کی حرکت نہیں ہے، میرے ہاتھ کی حرکت۔ میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، کیوں میں بول سکتا ہوں؟ اس لیے کہ میرے اندر روح موجود ہے۔ آپ کیوں سن رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کے اندر روح موجود ہے، یعنی میں بول نہیں سکتا اگر روح نکل جائے۔ تو اصل یہ حرکت کس کی ہے؟ روح کی ہے۔ میں چل رہا ہوں کیونکہ روح موجود ہے، میں سو رہا ہوں کیونکہ روح موجود ہے، میں کھانا کھا رہا ہوں کیونکہ روح موجود ہے۔ اگر روح نکل جائے تو میں کھانا نہیں کھا سکتا، میں بول نہیں سکتا، میں سن نہیں سکتا، میں دیکھ نہیں سکتا۔ یعنی جو اصل ہمارا وجود ہے وہ جسم نہیں ہے بلکہ روح ہے۔ جسم تو فقط ایک لباس ہے۔ اب لباس میں تھوڑی گڑبڑ ہو جاتی ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے، ٹینشن میں مبتلا ہو جاتا ہے، سائیکٹرسٹ کے پاس جاتا ہے، جبکہ اس کی روح تباہ و برباد ہو رہی ہے، اسے روح کی فکر ہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یزید کیوں بنا؟ خود کو نہیں پہچانا۔ شمر کیوں بنا؟ خود کو نہیں پہچانا۔ ابن سعد ملعون کیوں بنا؟ خود کو نہیں پہچانا۔ وہ سمجھتا تھا میں فقط جسم ہوں، حسین علیہ السلام کو قتل کروں گا، وزارت ملے گی، گورنری ملے گی، پیسے ملیں گے۔ حضرت حر کیوں بن گیا؟ خود کو پہچانا۔ یہ زندگی فانی ہے، اصل میرا وجود روح ہے۔ یہ جسم تو قبر میں گل جائے گا، سڑ جائے گا، کب تک وزیر رہوں گا، کب تک پیسے اڑاؤں گا؟ ایک دن تو مرنا ہے، ایک دن تو پیٹھ قبر سے لگنی ہے، اور قیامت کے دن میں اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا اگر بے گناہ حسین علیہ السلام کے قتل میں شریک ہو گیا؟ دیکھیے، جس نے خود کو پہچانا وہ حضرت حر بن گیا، جس نے خود کو نہیں پہچانا وہ ملعون شمر بن گیا۔ صلوات پڑھ دے محمد۔